جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو جیسا کہ آپ سب تمام احباب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے، میں بار بار اس بات کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں اور ہر ٹرانسمیشن میں بارہا میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اس پر اصرار کرتا ہوں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقہ میں، ہمارے اس خطہ کے اندر جو بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایک خوبصورت ان کا ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ شریعت کے منافی نہ ہو، یعنی کہ کوئی ناچ گانا کر رہا ہے اور وہ کہے کہ ہم در نایاب میں آ کے یہاں پر انٹرویو دینا چاہتے ہیں، تو معذرت، کیونکہ یہاں پر صرف شریعت کے عین مطابق اور ان کے تقاضوں پر گفتگو کی جاتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ سماجی گفتگو ہو، عسکری ہو، کسی بھی موضوع پر، مذہبی ہو۔ ایک تو تنقیدی گفتگو کو یہاں پسند نہیں کیا جاتا، تنقیدی گفتگو کرنے والے کو ہم یہاں پر بٹھانا پسند نہیں کرتے، اور دوسرا وہ لوگ جو کہ شریعت کے منافی کام کر رہے ہوں، جن میں شریعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، ایسے کاموں کے لیے بھی ہم اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پر احباب آئیں اور آ کے بیٹھیں اور آ کر اپنا انٹرویو دیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بہترین ثنا خوان ہیں تو آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر آپ ایک بہترین خطیب ہیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو تب بھی آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے قاری قرآن ہیں تو تب بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اگر آپ نے ایک ایسا عظیم سماجی کام کیا ہے، آپ سماجی کارکن ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقہ کی بہتری کے لیے میں کوئی ایسا نیا قدم اٹھاؤں، تو آپ آئیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج جو مہمانان گرامی میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ تعریف کے محتاج اس لیے نہیں ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے وہ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ جن کو خود خدا کریم بھی بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ تو آئیے مہمانان گرامی کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ تو میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں بلبل چمنستان رسالت عظیم سرخان مصطفیٰ، جو کہ مرگا سے تشریف لائے ملک محمد عدنان صاحب۔ میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہیں کے ساتھ بڑی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول کا میدان ہو یا قاری قرآن، اگر ایک خوبصورت آواز میں ان سے قرآن مجید فرقان حمید بھی سننا ہو، اگر قاری کی حیثیت سے دیکھا جائے یا ثناخوان کی حیثیت سے دیکھا جائے، دونوں شعبوں میں اور دونوں حیثیت سے اگر ان کو جانچا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہے۔ میری مراد ہیں الحافظ القاری جناب شامون شکیل صاحب۔ میں آپ کو بھی اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قاری صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس پوری ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے مزید میں نے ملک صاحب سے گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ تلاوت کلام پاک سننا ضروری سمجھتا ہوں، تو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام پاک پیش فرمائی. تو ناظرین آپ چلتے ہیں جناب ملک محمد عدنان صاحب کی طرف، اور ان سے ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ثنا خوانی کا شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے اور آپ کہاں تک اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھ میں آپ سے جو پہلا سوال کروں گا وہ میرے پاس جتنے بھی مہمان گرامی یہاں پر تشریف لاتے ہیں میں ان سے اکثر یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوت گویائی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک خودداد صلاحیت ہے جو کسی کسی کو عطا ہوتی ہے. تو اللہ کریم کی ذات نے آپ کو قوت گویائی عطا کی اور ساتھ ترنم بھی عطا کیا کہ خوبصورت آواز بھی آپ کے پاس موجود ہے. الحمدللہ. تو آج جو فی زمانہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آج کل جس طرح ٹک ٹاک کا دور ہے اسی کے ساتھ اگر یوٹیوب کو دیکھ لیا جائے اور آپ فیس بک پہ چلے جائیں، واٹس ایپ، تو یہ ایسی ایپس ہیں جن کے اوپر مشہور ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے ہمارے مسلمان امت میں سے اس امت کے وہ نوجوان جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ دین کے احکامات کو چھوڑ کر ان پر جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں مگن ہو کر اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں. لیکن ایک بزرگ تھے، ان کا جملہ میرے ابھی دماغ میں آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت جملہ تھا ان کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا شہرت یافتہ کبھی نہیں بننا، جب بھی بننا ہے عزت یافتہ بننا ہے. دیکھیں شہرت یافتہ بننا بڑا آسان ہے کہ شہرت تو ان لوگوں کی بھی ہے جو کہ سارا سال جوان بچیوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، شہرت ان کی بھی ہے جو گلوکاری سکھاتے ہیں، شہرت ان کی بھی ہے جو کہ ساس بہو کے سیریل تو کرتے ہیں. آج ہماری اس امت کا اور بالخصوص اس ملک پاکستان کا یہ دین کے نام پہ بنایا گیا، دین کے نام پہ اسے حاصل کیا گیا، لیکن آج دل خون کے آنسو روتا ہے اور آنکھیں میں کہتا ہوں کہ پھٹ کے باہر آ جاتی ہیں اور کلیجہ بھی چاک ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساس بہو کا جو رشتہ تھا وہ کسی دور میں ماں بیٹی کا ہوا کرتا تھا. تو آج یہ ہمارا میڈیا اسے اس طریقے سے دکھا رہا ہے کہ ساس کہیں بہو کو مار رہی ہوتی ہے اور کہیں جو ہے وہ بہو ساس کو مار رہی ہوتی ہے اور کہیں بیٹا اپنی ماں کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور کہیں باپ اپنے بیٹے کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور کہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آج ایک باپ تھا، مفلس تھا، تو مفلسی کی وجہ سے اس نے اپنے 4 بچوں کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو بھی زہر دے دیا، خود بھی زہر کھا لیا. لیکن اس امت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے زہر کیوں کھایا؟ کیا اس کے آس پڑوس میں ہمارے جیسے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا صاحب استطاعت اس کے پاس موجود نہ تھے؟ کیا وہ اس کی مدد نہ کر سکتے تھے؟ اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اگر موجود تھے تو پھر اسے موت کیوں آئی؟ اس نے زہر کیوں کھایا؟ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو زہر کیوں دیا؟ تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو بڑی خوبصورت قوت گویائی عطا کی. تو یہ سارے معاملات چھوڑ کر آپ نے کوشش کی اور آپ دین اسلام کی طرف چلے اور دین اسلام کا جو سب سے خوبصورت حسن ہے وہ حسن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنا. تو آپ نے اس کو منتخب کیا. تو اس پہ آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اور ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اس ٹریک پر لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہ پلیٹ فارم آپ کو عطا کیا اور پھر آپ کے دست و بازو بھی بنے اور آپ کو ساتھ لے کر چلتے بھی رہے؟ ذرا ذکر فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں عمر فاروق بھائی کو، جنہوں نے یہ بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن در نیاب جو سجاتے ہیں. اللہ پاک ان کو اور کامیابی عطا فرمائے، آمین. تو مجھے 4 یا 5 سال ہو گئے جب میں نے اس فیلڈ میں پاؤں رکھا. ثنا خوانی میں؟ جی، ثنا خوانی میں. پہلے میں ثنا خوانی میں نہیں تھا.
تو اسٹڈی کرتا تھا اسکول میں جو بھی ہے. اس کے بعد مجھے شوق و ذوق اس چیز میں پڑا نعت خوانی میں. تو اس کے بعد مجھے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک لفظ بھی کسی کو سکھا دیتا ہے نا, وہ بھی ہمارے لیے استاد ہیں. تو کچھ ایسے لوگ تھے, بہت اس طرح جی ایسے بھی لوگ ملے ہیں جنہوں نے مجھے برائی کی طرف لینا چاہا, بھی لے کے جانا چاہا. دیکھیں یہ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جی بے شک, تو 5 بھائی بھی اگر آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے, حالانکہ وہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں, بالکل بالکل, لیکن پھر بھی ان میں مختلف, ان میں فرق ہوتا ہے. تو جب آپ کسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں تو پھر تو آپ کو برے اور اچھے لوگ ملتے رہتے ہیں. یہی بات ہے, تو بالکل بقول آپ کے کہ آپ کو برائی کی طرف کھینچنے والے بھی لوگ موجود تھے, بالکل بالکل, لیکن پھر بھی آپ نے اپنا ٹریک بدلا اور آپ ایسے سلسلے کی طرف چلے کہ جس نے آج آپ کا نام, آپ کو شہرت بھی عطا کی, آپ کو عزت بھی عطا کی. الحمدللہ آپ کو مورگا کے اندر یا آپ کے خطہ پٹھوار کے اندر جب آپ کا نام لیا جائے تو یقیناً لوگ آپ سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. بالکل الحمدللہ. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے یا ہمیں کوئی جانے. آپ کے اگر علاقہ میں چلا جاؤں تو میں کہوں ملک عدنان, تو کہیں گے جی کون ملک عدنان, تو بندہ صرف اتنا کہتا ہے کہ جی وہ ثنا خان. اچھا وہ نعت جو نعت پڑھتے ہیں, بے شک, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے ہمارے لیے. یہی بات ہے, بے شک, اور یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. جی ذرا مزید گفتگو فرمائیے اس پر جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے. تو کچھ لوگ غلط سوسائٹی میں ہمیں لے کے جا رہے تھے. تو برحال یہ اللہ پاک کا کرم ہے جنہوں نے ہمیں یہ شہادت بخشی, شہادت عطا فرمائی, اور یہ عقل, یہ فہم, یہ سوچ عطا کی کہ ہاں یہ رستہ غلط ہے, یہی بات, چلنا ہے تم نے دین کی طرف. بالکل بالکل. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خداداد صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوت گویائی عطا کی. بالکل بے شک. لیکن یہ خداداد صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم بھی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر قوت گویائی آئی تو وہ بھی دین اسلام کے لیے صرف ہو رہی ہے اور دین اسلام کا ہی کام کر رہی ہے. وگرنہ آپ سے یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ جسے آج کل ٹائٹل دیا جاتا ہے, ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ ملکہ ترنم, میڈم نور جہان, جی صحیح, بڑی خوبصورت آواز تھی اس کی بھی, بالکل, لیکن اس نے آواز کہاں استعمال کی, اس نے آواز کہاں استعمال کی. اور الحاج یوسف میمن بھی ایک خوبصورت نام ہے. یہی بات ہے, سبحان اللہ. ذوالفقار علی حسینی بھی ایک خوبصورت نام ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ عظیم نام ہے. قاری وحید قاسمی, بالکل, آپ نے نام سنا ہے. جی جی بے شک. جناب اسماعیل صدیق صاحب, جی جی. اور میں اگر ذکر کرنا چاہوں تو بڑی خوبصورت آواز آل نبی اولاد علی, جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب, نہیں جناب وہ زبیب شاہ صاحب, ان کے استاد ہیں سید منظور الکونین شاہ صاحب. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو, دیکھیں جو زبیب شاہ صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بڑی آواز عطا کی ہے. خالد حسین خالد صاحب ہیں, بالکل, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت, اور میں ویسے یہ بات کہوں گا ناظرین اگر میری آپ بات سے اتفاق کریں, کیونکہ میرا یہ جو پروگرام ہے وہ زیادہ تر نعت خوان حضرات بھی سنتے ہیں تو وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں نے زندگی میں صرف 2 لوگوں کو پسند کیا ہے نعت کے میدان میں. جی, یہ ملک عدنان صاحب آپ کے لیے نا ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ محبت کا پیغام ہی ہے. جی جی بے شک. 2 لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی اس فیلڈ کے اندر, ثنا خوانی کے اندر بے انتہا پسند کیا, اور ان کے بارے میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا تھا کہ ان کے بعد ان جیسا آنا مشکل ہے. سب سے پہلی شخصیت الحاج یوسف میمن, بے شک, سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ گلا اسے عطا کیا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو 3 منٹ تک اپنا سانس روک لیتے اور سر کو کھینچ لیتے. یہ ملکہ ان کے پاس موجود تھا, کسی اور ثنا خان کے حصے میں یہ بات نہیں آئی. بے شک. اور اگر گلے کی بات کروں کہ سخت گلا, کہ جتنی مرضی اپنی پھاڑ کے آواز گلے سے نکالو گلا کبھی پھٹتا نہیں, آواز کبھی پھٹے گی نہیں, تو وہ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام الحاج گلطارف ہے. بالکل بے شک. الحاج گلطارف نقشبندی, میں کہتا ہوں گلے کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر مجھے کوئی بندہ پسند نہیں ہے. اس کی خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ میرے مرشد خانہ سے تعلق رکھتے ہیں, میرے پیر و مرشد خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ کلام پڑھتے ہیں, شاید اس لیے میں ان کو پسند کرتا ہوں. شاید اس میں کوئی ایسا عنصر بھی پایا جائے کہ واقعی جی کہ میں
اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے انہیں پسند کرتا ہوں، لیکن کافی لوگ اس پر اتفاق کریں گے کہ وہ بڑے ایک بے شک، خوبصورت ثنا خان بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو اس میں سب سے زیادہ تعاون کس کا تھا، والدہ یا والد؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ان کو۔ اچھا، یہ اس سے بعد ہی آپ نے جی جی، سلسلہ اس کے بعد میں نے شروع کیا یہ سلسلہ۔ چلیے، یہ تو ان کے لیے سال ثواب، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین، ثم تو یہ تو ان کے لیے تو آخرت ہے کہ آپ جیسی اولاد ان کے پیچھے موجود ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اور اپنے والد محترم کی بخشش کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو والدہ نے پھر اس طرف، تو والدہ نے بہت میرے ساتھ تعاون کیا، ان کی بس دعائیں تھیں، ان کی دعائیں، میرے پیر و مرشد کی دعائیں، یہ خاص کر اللہ پاک اور پیارے نبی کا کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری مجھے سعادت بخشی۔ حالانکہ ہمارے مرگاہ میں، پورا مرگاہ میں لوگ رہتے ہیں، تو اس میں کچھ نعت خوان ہے بھائی، کچھ نعت خوان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت دے سکتا تھا بھی، سب کو یہ اللہ پاک نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے کہ اس طرف آئیں، نیک کام کریں۔ اچھا، یہ یہاں پر میں آپ کی نا ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ مرغا کا آپ نے ذکر کیا، جی جی، تو یہ وہ خطہ ہے کہ جو بڑا زرخیز ہے۔ بے شک، ثنا خانی کے میدان میں آج بھی آپ کے علاقہ کے اندر 10 سے 12 ایسے ثنا خان موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے مرغا کو جانا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ایسی شخصیات جس طرح کے مفتی عبداللہ مظہر وارسی صاحب، جی جی اکرام اللہ محسن صاحب ہیں، قاری صاحب، جی بالکل، اس کے بعد جناب پیر معین الدین سلطان صاحب، غالباً جی 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 جی، بے شک، معین الدین سلطان صاحب جی نام جی، ہے ان کا، سلطان صاحب، سلطان صاحب، اور وہ دیکھیں ان کا بھی کس طرح سلسلہ ہے جی جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر میرے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آمین، پہلے تھے مفتی اشرف صاحب غالباً، جی جی، بے اللہ شک، تعالیٰ کی ذات ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ آمین، مقام عطا ثم فرمائے۔ بلکہ ان کے جنازہ میں شریک ہوا جی جی، تو میں نے دیکھا کہ واقعی ولی کامل کا جنازہ کس طرح اٹھتا ہے۔ بالکل بالکل، تو پھر یہ پچھلے دنوں حضور قبلہ لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی وصال مبارک ہوا، وہاں پر بھی جنازہ پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو وہاں پہ بھی دیکھا کہ کس طرح جب ولی کامل اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے پھر کس طرح کا منظر نظر آتا ہے۔ دنیا محو تماشا تھی اور حیران تھی کہ آخر کون اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن کسی کے دماغ کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو بٹھا سکے کہ یہ جن کی شان تھی وہ شان ان کے دماغ میں بیٹھ سکے اور وہ جان سکے کہ ان کا کیا مقام تھا۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی بڑی عقل والے لوگ وہاں پر قاصر تھے کہ اس بات کو سوچ سکیں کہ آخر یہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو مزید آپ کی والدہ کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ جی جی، تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی والدہ کا سایہ تا دیر آپ کے سروں پر قائم و دائم فرمائیں۔ تو اب میں چلتا ہوں جناب قبلہ حافظ صاحب کی طرف دوبارہ اور ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں، جی جی، اور اس کے بعد پھر آپ کی خوبصورت آواز میں آپ سے بھی نعت رسول مقبول سنیں گے۔ تو اب میں جناب قاضی شمون شکیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، نگاہ لطف نبی
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جہان کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں کہتی ہے یہ خوشبو ہوا کی کہ ہاں بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں ہاں بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضائیں ارے جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ یہ شہر مدینہ یہ شہر مدینہ کے ہے کشیشہ یہ شہر مدینہ کے ہے کشیشہ ارے محسوس یہ ہوتا کہ وہ گھر آئے ہوئے ہیں
سماعت فرمائیے کہ بن جائے گی معاشر نصیب اب تیری بن جائے گی معاشر میں نصیب اب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں قبلہ حافظ صاحب آپ نے نعت رسول مقبول پیش فرمائی کہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا سوز و گداز آپ کو عطا کیا، بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت رسول مقبول پڑھی، یقیناً ناظرین کو بھی بڑی پسند آئی ہوگی۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ملکہ آپ کو کیسے عطا ہوا کہ بچپن سے ہی آپ کو نعت رسول مقبول پڑھتے ہوئے سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن مزید نکھار آ رہا ہے، آواز میں بھی اور حسن میں بھی۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ حاضری بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علاقہ کی رونق بھی ہیں، بلبل چمنستان رسالت۔ آپ کے نام کے ساتھ تو اب جتنے ٹائٹل لگائے جائیں وہ کم ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ آپ وہاں پر نائب کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں اپنے چھترو جامع مسجد کے اندر۔ تو یہ ایک ثناخان کی حیثیت سے چلنا، پھر آگے جا کر حفظ قرآن، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ نائب کی ڈیوٹی تک، یعنی کہ مسلح امامت تک پہنچنے میں آپ کو کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کیا بتانا چاہیں گے آپ کے والدین میں سے کس نے زیادہ آپ کا ساتھ دیا اس فیلڈ میں آنے کے لیے اور آگے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام سننے والے کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس میں نے جو سفر شروع کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو آتا ہے نا میرے والدین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جب میں 5ویں کلاس تک میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد جو ہے نعت خوانی تو میں شروع سے ہی کر رہا تھا۔ جی جی بالکل، بچپن سے ہی آپ کو تو کیونکہ میرے ابو جان ماشاءاللہ وہ بھی عظیم پڑھتے سرحان، ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی بڑے خوبصورت نعت خوان سرحان ہیں، تھے، تو ان کی وجہ سے جینز ٹرانسفر اس طرح ہوا ہے میری طرف۔ تو اسی طرح جب میں نعتیں پڑھتا تھا تو میری والدہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہونا چاہیے، واہ، کیونکہ حفظ قرآن مجھے شوق ہے، میرے بچہ حافظ قرآن ہو۔ تو پھر میرے دل میں بھی تڑپ اٹھ گئی۔ ویسے تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بچہ نہ کرتا ہے، لیکن والدین کی ساتھ جو ہے نا وہ سپورٹ تھی، تو ان نے بولا کہ بیٹا جاؤ، تاکہ میں گھر والوں کا بہت لاڈلا تھا، لیکن پھر بھی میں گیا ہوں۔ میں نے پیر امین الحسنات شاہ صاحب کا مدرسہ ہے بیرا شریف، ماشاءاللہ، بیرا شریف۔ اچھا بیرا شریف سے آپ پڑھے ہیں؟ جی، واہ، وہاں سے میں نے حفظ کیا ہے۔ تو نعت خوانی ادھر بھی میں سٹارٹ رہی ہے، میں نے اچھا سٹارٹ رکھی ہے میں نے نعت خوانی ادھر بھی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا کہ میں نعت خوانی ساتھ ساتھ جاری رکھتا رہا ہوں، اور ساتھ جو ہے میں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہوں کہ اپنی مسجد میں کرا رہا ہوں، جماعت بھی کرا رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ کی دعاؤں سے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ بہت اچھا چل رہا ہے نا۔ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ یہ میرے خیال میں ابھی تیسری دفعہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آگے بنتے رہا کریں گے۔ میرا تو یہ آج میں نے پتہ نہیں میرے ذہن میں کیسے، یہ ابھی آپ ٹرانسمیشن میں تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اب قبلہ حافظ صاحب کو ہم کہا کریں گے کہ آپ ہر پروگرام میں تشریف لیں اور تلاوت کلام پاک آپ کیا کریں، اور پھر ہم اس بزم کا آغاز کیا کریں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وقت آپ کے پاس ہے نہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی اس پر۔ بہت شکریہ، آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ قبلہ جناب محمد ملک عدنان صاحب، میں آپ کا بھی بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔
تو آپ سے بھی نعت رسول مقبول بھی سننا باقی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب سے بھی میں نے گفتگو کی. ملک محمد عدنان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, بلبل چمنستان رسالت, عظیم ثنا خان مصطفیٰ ہیں, ان سے نعت رسول مقبول بھی آپ سنیے. لیکن اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے اور آپ سنیے اپنی خوبصورت آواز میں ملک محمد عدنان صاحب سے نعت رسول مقبول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ میرے مولا خوبصورت سماعت فرمائیے گا. ہر سال
شاعر کیا لکھتا ہے؟ نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوال